دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں، یہ جو میرا سوال نامہ ہے یا کویسچنئر ہے، یہ نارملی تو لوگ، میرا خیال ہے، لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، لیکن مجھے اس کی ضرورت محسوس اس لیے ہوئی کہ ایک طالب علم جس کے پیرنٹس اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کی کتابوں، یونیفارم، پاکٹ منی اور دیگر تمام ضروریات ہر لحاظ سے اس کو مینیج کرتے ہیں، اور پھر کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ بچہ اگر ذمہ دار ہے تو وہ سیلف اسیسمنٹ یا اپنی صلاحیت اور قابلیت کا اندازہ کرنے کے لیے خود سے بھی سوال کر سکتا ہے، اور سیلف اسیسمنٹ میں اپنا خود ٹیسٹ بھی لے سکتا ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کیا اس کے پیرنٹس نے جو اس پر اعتماد کیا ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہ اس کا درست فائدہ اٹھا رہا ہے، یا وہ ان پیسوں کو، ان چیزوں کو، ان سہولیات کو منفی استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح زندگی کے بقیہ شعبوں میں، جن میں ایک ایک کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، ایک کھیت مزدور بھی اپنی کھیتی پہ کی گئی محنت کے بارے میں بھی خود کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے، اسیس کرنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ وہ کنے جو گیا اور انہیں ہون تکر کی کیتا ہے، وہ بھی ضرور کرے گا۔ ایک تاجر بھی ایسا کرے گا، ایون ایک جو ریڑھی پر پھل لگاتا ہے وہ بھی صبح منڈی سے پھل لانے کے بعد رات کو اپنی کی گئی محنت، اپنی کی گئی انویسٹمنٹ اور اس پر ہونے والے اخراجات سبھی کو اپنی اپنی مد میں رکھ کر اس نتیجے پہ پہنچنا چاہتا ہے کہ وہ ایک کامیاب دکانداری کرنے والا ریڑھی بان ہے یا نہیں ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ اس سے دراصل پتہ یہ چلتا ہے کہ فرض کرو میں ہوں، میں نے یہ چینل کیا ہے اور میں نے اپنی فیس بک آئی ڈی بنائی ہے، میں نے اپنا واٹس ایپ چینل بنایا ہے، میں نے بلاگر پہ اپنا ایک اکاؤنٹ ڈیولپ کیا ہے، اور اس میں میں مختلف چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو میرے ذہن میں کچھ وقت کے بعد جب میں دیکھوں گا کہ میں کیسا جا رہا ہوں، یا خود کو جاننا چاہوں گا، اپنی محنت کو سمجھنا چاہوں گا، اس کے نتائج کو سمجھنا چاہوں گا، تو یہ سوال ذہن میں آئیں گے کہ کیا جو میں پیش کر رہا ہوں، جو کلام وہ نثر میں ہے، نظم میں ہے، وہ انگریزی میں ہے، اردو میں ہے، پنجابی میں ہے، یا کسی علاقائی زبان میں ہے، وہ کلام اچھا ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا سوال آ سکتا ہے کہ کلام تو اچھا ہے، لیکن جو زبان میں اس میں استعمال کر رہا ہوں وہ بھاری بھرکم ہے، اس میں مسجع، مقفع، مبولک، بھاری، بوجھل عبارتیں ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جب تک ان تک میری بات کا ابلاغ نہیں ہوگا، میری بات ان تک نہیں پہنچے گی، وہ اس کے اچھے یا برا ہونے میں
اسے پسند کرنے یا ناپسند کرنے میں کرنے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تیسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کا کلام بھی اچھا ہوتا ہے، اس میں مشکلات نہیں ہوتی، لیکن آپ کا بیان کرنے کا جو اسلوب ڈھنگ طریقہ ہوتا ہے وہ دلچسپ نہیں ہوتا، اس میں آپ اپنے قاری کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، قاری کا مزاج دیکھ کر اور جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو کس انداز اور کس طریق سے کرنا چاہیے اس کا خیال نہیں رکھا گیا، یا آپ کا جو پیرا ہے، آپ کی جو لائن ہے، آپ کی جو سطر ہے، آپ کی سطر میں جو لفظ جہاں جہاں آ رہے ہیں وہ موجود حالات کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو پسند کرنے والے یا ناپسند کرنے والے، ان دونوں کے لیے فیصلہ کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے کہ میں انہیں پسندیدہ لکھوں یا ناپسندیدہ۔ اب اخلاقی اعتبار سے لوگ ناپسندیدہ کا لفظ نہیں استعمال کرتے، اور جو تھوڑا پسند کرتے ہیں وہ انسگنیا جو ہے پسند کا اس سے کام لیتے ہیں، کچھ کہنے کے لیے کیونکہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، اس لیے وہ اشاروں کی زبان میں پسند یا ناپسند کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر فرض کریں آملیٹ کھانے کا شعور یا مزاج ہے، شوق ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ آملیٹ کھانے کی عادت ہے، تو اس کے بارے میں پھر ہمیں کافی تجربہ ہو جاتا ہے، تو بسا اوقات اس آملیٹ میں کسی ایک عنصر کا زیادہ یا کم ہو جانے سے وہ ایک غیر روایتی آملیٹ کی ڈش محسوس ہوتی ہے۔ پھر بسا اوقات آپ ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کیا آپ مجھے فالو کر رہے ہیں؟ تو ہماری معاشرت میں یوں ہوتا ہے کہ ہم بسا اوقات کسی کو محض راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس کے فالوورز ہو جاتے ہیں، اس کو سبسکرائب کر لیتے ہیں۔ مثلاً اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ میں جب اپنے پوسٹوں کو، اپنی ویڈیوز کو، ان کی ورتھ کو یا اپنی محنت کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے سبسکرائبرز میں سے بہت کم ہیں جو میری چیزیں دیکھتے ہیں، نئے لوگ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ محض آپ کو اوبلائز کرنے کے لیے ہی فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ نو کامنٹس، آپ ان کو ریئلائز بھی کروائیں، مثلا ان کو آپ کے کلام سے کہیں کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہے، اگر وہ اس کے باوجود اس کو اچھا کہیں تو ان کا اندرون انہیں ملامت کرتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو وہ پھر نو کمنٹس والا سلسلہ اختیار کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ سے جتنی باتیں کی ہیں یہ تقریباً 7 باتیں بنتی ہیں۔ کلام اچھا نہیں، کلام مشکل ہے، دلچسپ نہیں ہے، حالات کے مطابق نہیں ہے، جو زبان استعمال کی گئی ہے غیر روایتی ہے، فالو کر رہا ہوں لیکن اوبلائز کرنے کی حد تک، کمنٹس اس لیے نہیں کرتا کہ اگر درست کمنٹ کروں تو دل آزاری کا پہلو نکلتا ہے، آپ ناراض ہو سکتے ہیں، اور اگر
جھوٹے کومنٹس کروں جس پہ خواہ خواہ آپ کو اچھا کہوں تو پھر اپنا ضمیر اس میں خلش رہتی ہے. تو یہ 7 چیزیں. تو میں بھی آپ کو انہی آپشنس کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ آپ کس آپشن اور آپ کا کون سا جواب جو ہے وہ اس فلاں آپشن کے قریب واقع ہے. صرف آپ 1 سے لے کر 7 جو یہ نمبر دیے گئے ہیں جو میں ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ صرف نمبر لکھ دیں، یعنی کہ میں فالو کر رہا ہوں ایز آئی ٹولڈ کہ بس آپ کو خوش کرنے کے لیے. تو 6 نمبر. نو کمنٹس کروں تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. غلط کمنٹس کروں آپ کو خوش کرنے کے لیے تو ضمیر ملامت کرتا ہے. اگر آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں اور میں کومنٹس نہیں کرتا یا میں نیگیٹو کومنٹ کرتا ہوں تو بھی یہ ایک غلطی کی اور ایک کہہ لیں کہ کردار کی کمی اور اس میں کوتاہی کی شکل پیدا ہوتی ہے. مطلب کومنٹس 2 طرح کے کیے جا سکتے ہیں، اچھے یا برے. اور اگر آپ نو کمنٹس رکھتے ہیں تو میں اس غلط فہمی میں مبتلا رہ سکتا ہوں کہ میں پسند آتا ہوں، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو آپ نمبر درج کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ مجھے اپنی کرتوت، اپنے کام، اس کی کوالٹی، اس میں خوبی، خامی، کوتاہی کا اندازہ ہوگا اور مجھے اپنی اصلاح کا موقع ملے گا. مجھے رہنمائی آپ کی طرف سے حاصل ہوگی. میں اس کے لیے آپ کا بڑا ممنون ہوں گا. تو تھوڑا سا تعاون تو کر ہی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، 2-4 قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارا کرتے ہیں. اب مجھ پہ نزا کا عالم ہے، تم اپنی امانت واپس لو. جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے پھر بوجھ اتارا کرتے ہیں. تو میرے ضمیر سے، میرے دل سے، میرے دل کی خلش اور میرے ضمیر کی کیفیت میں بہتری لانے کے لیے ان 7 سوالوں میں آپ کہاں کس سوال کے قریب واقع ہیں آپ مجھے اطلاع کریں گے. آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، تہاڈا سجن متر بیلی سلطان بن تاج. تو آج کا ہمارا بہت پیار سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں، تو 7 سوال آپ کے سامنے پیش کیے کہ ان 7 سوالوں میں میں آپ کے اور آپ میرے کتنے قریب واقع ہیں. اجازت دیجیے، بہت خوش رہیے، اپنے ماحول کا بھی بہت خیال رکھیں. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، عالم انسانیت، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کی فضا پیدا کرے. اس لیے کہ جملہ مخلوق مالک کی ہے اور ان کے لیے جملہ معاملات کرنے کا حق بھی اسے ہی حاصل ہے. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ہم اگر اچھا نہیں کریں گے تو اس کے اچھے نتائج طلب کرنا ناانصافی والی بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوش رہیں.